بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان اور ہندوستانی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ بنے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو۔ ملک بھر میں 1950 سے زائد سینئر فیکلٹی ممبران سے شرکت کی۔ کہا بھارت سے مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ بی ایل اے کی قیادت ہندوستان میں ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی اسلامی تعاون تنظیم کی رکن ممالک سے ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو کی بھارت کی حالیہ جارحیت پر تفصیلی بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کو بھارتی کوشش سختی سے مسترد کر دی۔ کہا بغیر تحقیق الزام لگانا بذات خود سوالیہ نشان ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوششوں کو عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وفد نے کی اقوام متحدہ میں امریکہ کے قائم مقام مستقل مندوب سے بھی ملاقات۔ پاکستان کا موقف پیش کیا۔ حکومت نے وفاقی بجٹ کے اہداف فائنل کر لیے۔ کم از کم ماہانہ اجرت 50,000 روپے کیے جانے کا امکان۔ بینک ڈپازٹس اور بچت اسکیموں پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز۔ نان فائلرز کے کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کا امکان۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.6 سے بڑھ کر 1.2% متوقع۔ یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی بھی تجویز۔ 800 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں اضافہ متوقع۔ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر لیوی عائد کرنے۔ کیپٹل گین اور منافع پر بھی ٹیکس میں اضافے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے سفارشات اور تجاویز سامنے آگی۔ معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر۔ صنعتی ترقی کا ہدف 4.3% مقرر کرنے کی تجویز۔ بجلی منصوبوں کے لیے 104، پانی کے لیے 140 ارب روپے مختص۔ وزارتوں کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 100 ارب روپے کی کمی۔ رواں سال 1000 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 250 ارب روپے بلوچستان کو دیے جائیں گے۔ دیامر بھاشا ڈیم کی جلد از جلد تعمیر ترجیحات میں شامل۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کے سالانہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کوئٹہ کراچی شاہراہ N25 ترجیحی بنیادوں پر بنائی جائے گی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ مارکہ حق کی تاریخی فتح کے بعد اب پاکستان کو مستحکم معیشت بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر جائزہ اجلاس۔ معاشی اشاریوں کو حکومتی پالیسیوں کی کامیابی قرار دیا۔ فیس لیس کسٹمز اسٹیٹمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ کہا مثبت معاشی اشاریہ پالیسیوں کی درست سمت کا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویٹیلیشن کے لیے عالمی کمپنیوں کو شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ کراچی ملیر جیل سے مبینہ طور پر قیدی فرار ہو گئے۔ اب تک 41 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جا چکا۔ قیدیوں کی مکمل گنتی کا عمل تاحال جاری۔ سیکیورٹی ادارے جیل کے اندر اور اطراف میں آپریشن میں مصروف۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات نے جیل کی سیکیورٹی انتظامات پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ انتظامات کو فوری طور پر بہتر بنانا ضروری ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا صبح سویرے ملیر جیل کا ہنگامی دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور جیل حکام سے تفصیلی بریفنگ لی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ملیر جیل میں قید زیادہ تر قیدی منشیات مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں۔ کئی افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔
आईजी सिंध की पुलिस और रेंजर्स की बर वक्त मौसर कार्रवाई की तारीफ का मुतअद्दिद कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका है। हर कैदी का डेटा मौजूद है, फरार होने वाले कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की गुफ्तगू, कहा 700 से ज्यादा कैदियों ने जेल के दरवाजे पर हल्ला बोला। 100 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। मलीर जेल में 6000 कैदी हैं। तमाम वाक़या कुदरती आफत के बाइस पेश आया। ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ व हिरास पाया जाता है।